اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عالی مرتبت تقدس مآب حضرات علماء کرام، ہمارے میزبان اور اس محفل کے منتظمین، عاشقان رسول کی پوری جماعت، جناب رضا مصطفیٰ اور ان کے برادران عزیزان، والا شان اللہ طول عمر، برادران ملت، رائے وفا کے ساتھ نوجوان بچوں، میری واجب الاحترام عفت مآب میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا مالک اور خالق اور رازق ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ سرمدی۔ درود لا محدود اس سرور کشور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وجہ کائنات ہے۔ آج بہت عرصہ کے بعد خیالی کی سرزمین پر اس قدر خوبصورت اجتماع کو دیکھ کر دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ دعا کے دو حصے ہیں، ایک وہ جنہوں نے اتنی بڑی لگن اور محنت کے ساتھ، شبیر غوری صاحب ان کی تمام جماعت نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، اور دوسرا دعا کا حصہ وہ کہ آپ کئی گھنٹوں سے اپنے محبوب امام الانبیاء آسرا کے دلہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور بالیقین اللہ مالک الملک کی بارگاہ میں یہ سب سے مقبول و منظور مجلس ہے جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے اکٹھی ہو۔ یہ تو میں لکھ کے دیتا ہوں، فرشتے آتے ہوں گے، جاتے ہوں گے، رحمت اور نور کی برکھا لیتے ہوئے آئیں گے، پھر جا کر بھر کے برکھا کو برساتے ہوں گے، اور اس جماعت میں ہمارے ساتھ حضور کی باتیں سن کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ محبت کی سند پیش کرتے ہوں گے۔ دیدار کے قابل کہا میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ آپ یہاں پہ مجتمع ہوئے ہیں۔ مدنی سلطان آیا نیویت اچیاندہ، او فرق مٹاؤن آیا۔ ہم اس محبوب کی بارگاہ میں اس محبت سے شامل ہوئے ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا، ایک عمل کی حیثیت نہیں ہوگی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کوئی محبوب شفیع المذنبین پیش ہوگا۔ الہی تیری محبوب کی مجلس میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پھر کیا بات بنتی ہے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دو ہی خوبصورت چیزیں ہیں، خوبصورت نہ کہیں، الفاظ ڈکشنری میں الفاظ میرے پاس بنتے ہی نہیں، اللہ کی ذات، مصطفیٰ کریم کی ذات۔ اس لیے اللہ نے عیسیٰ
روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، نجی اللہ، نبی اللہ، سب کہا اپنے محبوب کی باری ہے جو کہا محمد رسول اللہ، یہ میرا رسول، یہ رسول ہے۔ ہم اس رسول کی امتی ہے جسے کل 23 سال کی زندگی میں کائنات عرضی میں وہ ضابطہ اخلاق ترتیب دے کر دنیا کے تمام فیلسوفوں، دنیا کے تمام مفکرین، دنیا کے سلاطین، دنیا کے شیوخ، دنیا کے علماء، پوری دنیا کے عاقل مندوں کو چیلنج کر دیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آؤ دنیا کے فیلسوفوں، آؤ دنیا کے مفکروں، آؤ دنیا کے کشور کشاؤں، آؤ دنیا کے سلاطینوں، آؤ میری یونیورسٹی میں، میرے اس مکتبہ میں، میرے علم کے نور میں آ کر تم بھی داخل ہو جاؤ اور اس نبوت کی آخری دانشگاہ میں داخل ہو کے نور عرفان کو حاصل کرو۔ 14 صدیاں نہیں 15 ایٹم نیوٹرون سے لے کر اوپر تک تمام تذکیریں ہو گئی، قرآن کا دعویٰ وحی پہ کھڑا ہے، ایک آیت اس جیسی نہیں بن سکی۔ میں کہا کرتا ہوں رب نے کہا اگر قرآن بے مثل ہے فاتو بے مثل ہی، اگر اس پھر میرا مصطفیٰ بھی بے مثل ہے۔ اس محبوب جسے 23 سال کی مختصر مدت میں مکہ اللہ نہیں عرب سارے میں انقلاب پیدا کیا، ان کو ہدایت کا نور دیا، ان سے ظلم و تکبر و غرور کو مٹایا، ان کو کائنات عرضی میں متمدن دنیا کی صف میں کھڑا کر دیا۔ وہ رسول عربی جس کی ایک ایک لمحہ کی ہم جب دیکھتے ہیں کتابوں کو، ایک ایک لمحات، ایک ایک لفظ پر اگر میں 10 گھنٹے بولتا چلوں بات ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ جس پہلو کو دیکھوں، جس اینگل سے دیکھوں، جس مقام سے دیکھوں، دنیا کے سارے نبیوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دوں، دنیا کے سارے فلاسفوں کو، دنیا کے سب لوگوں کو مصطفیٰ کریم کی ایک رات کی خدا سے بارگاہ میں حاضری کو برابری نہیں ہو سکتی۔ اس کی شان میں کئی بار حیران دیکھتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ یہ لوگ کرتے کیا؟ علماء کو بلاتے ہیں، تقریریں کرواتے ہیں اور بات نہیں کھڑی ہوتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا، میں اقصی چلا گیا، یہودیوں کب سے پہلے میں اقصی چلا گیا، بیت المقدس چلا گیا۔ اردن سے جب گیا تو سب سے پہلے ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کہا جناب یہ قبر موسیٰ ہے۔ میں نے وہاں دعا کی، میں نے ایسے دیکھا، ادھر دیکھا، غور سے دیکھا، تو مجھ سے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا میں کچھ جو میرا مسئلہ وہ حل ہو گیا۔ اور حدیث میں آیا تھا کہ جب میں حضور نے فرمایا کہ جب میں گزرا اقصی میں امامت کے لیے تو راستے میں 2 سرخ ٹیکریوں کے درمیان مجھے قبر موسیٰ نظر آئی۔ اب آگے جو بات آپ کے ذہنوں میں ڈالنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ حضور نے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو خواہش اللہ کی حکم سے بولتا ہی نہیں، وہ فرماتے کہ میں نے قبر موسیٰ میں موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور اقصی میں گئے، دیکھا تو موسیٰ پیچھے کھڑا ہے۔ 4 آسمان پہ گئے، موسیٰ وہاں بھی کھڑا ہے۔ اگر موسیٰ نماز قبر میں پڑھے، اقصی میں امامت حضور کے پیچھے نماز پڑھے، 4 آسمان پہ بھی جائے تو محمد مصطفیٰ کی شان کیا بنتی ہے؟ یہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ جہاں میں حیران ہوں، حسن رسول، اس کی تعریف ناممکن۔ خدا بندے قدوس نے کہا میرے محبوب اگر تیری تجلی کا ایک قطرہ زمین پہ جاتا زمین خاک ہو جاتی، اس لیے تجھے میں نے بشریت میں مقید کر کے بھیجا ہے۔ بشریت میں ابھی آمد ہوئی، حلیمہ سعدیہ کی گھاٹی میں چلے گئے، بکریاں چراتے ہوئے 2 بندے آتے ہیں اور 2 بندوں نے ان کو لٹا کے سیدھا چاک کر دیا، کچھ نکالا کچھ ڈالا، وہ غائب ہو گئے۔ آپ کا بھائی کیا کہ جی میرا بھائی قتل ہو گیا۔
میں بڑا مجبور ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئے گی نہیں. قتل ہو گیا. اماں ہی کہ میں اپنے قریشیوں ہاشمیوں کو کیا دکھاؤں. دیکھا حضور کھڑے ہیں, چہرے پہ تبدیلی ہے. پہلی بات, آئیز وٹنس, معصوم بچہ جس کو دنیا کا کوئی کورٹ کنڈیم نہیں کر سکتا, وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 2 آدمی اٹھا کر حضور کا سینہ چاک کیا. پھر حلیمہ آئی, حضور نے کہا ابھی نبی نہیں معصوم ہیں. فرمایا میرا 2 آدمی آئے تھے, سینہ چاک کر گئے, کچھ دل نکالا. سوال یہ ہے, آپ کے کہیں ہارٹ اٹیک ہوتی ہے, اسپتالوں میں جاتے ہیں, آکسیجن اور بلڈ, اس کی سرکولیشن آف بلڈ اور تمام اس کی تمام ڈگریز کو رکھ کے ایک مشینیں رکھ کے اس کا سینہ چاک ہوتا ہے, خون نکلتا ہے. اب یہ بتائیں اس وادی میں, اس گھاٹی میں نہ وہاں ایمبولینس ہے, نہ کوئی ہاسپٹل ہے, نہ کوئی اسٹریچر ہے, نہ کوئی آکسیجن ہے, نہ کوئی بلڈ سرکولیشن کے لیے کوئی مشین ہے. اب یہ بتائیں کہ رب ذوالجلال نے محبوب کی آمد سے پہلے زمین پر یہ کیا اشارہ فرمایا, اور حضور کی اشارہ یہ تھا کہ لوگوں یہ میرا محبوب ہے, یہ نہ روح کا محتاج ہے نہ جسم کا محتاج ہے. بتائیں روح, میں تو کہتا ہوں ہزاروں جتنے روح ہیں ان کا مرکز ذات محمدیہ. اس کو روح محمد کا روح اعظم کہا گیا حضور علیہ السلام کو. سینہ چاک ہو گیا, نکل گیا, حضور حشاش بشاش ہے. لیکن اماں کے دماغ میں کوئی بات گڑبڑ نظر آتی ہے. میں یہ صرف آپ کو حضور کی چند آگے میں چلوں گا. پھر دوبارہ چاک ہوا جب آپ معراج پہ گئے, پھر کچھ نکلا. اب وہاں بھی اسٹریچر نہیں تھا, لیکن یہاں آپ کے بھائی نے گواہی دی, وہاں آپ نے خود کہا کہ میرا سینہ چاک ہوا, اس میں پانی, وہاں سے آیا پانی, اس کو دھو کر. وہ دھونے کیا وجہ تھی کہ رب ذوالجلال نے جو زمین سے سدرۃ المنتہا تک جتنا راستہ ہے اس میں جو طوفان آتا ہے اس کے لیے اس کے اندر کچھ چیزیں منتقل فرما دی. آگے تو حضور کا اپنا زمانہ تھا, جبریل بھی وہاں رہ گیا, تو کہنے یہ ہے محمد رسول اللہ کی ذات. 2 باتیں. تیسری بات کہ حضور کا جب آمد ہوئی, حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قریش اور تمام مکہ کے لوگوں نے کہا یہ کیا؟ فرمایا یہ ادھر سے آیا, میں نے رکھ دیا. کہنے کا مقصد یہ کہ اس سے پہلے روئے زمین میں یہ نام کسی کا نہیں تھا, اس لیے کہ کائنات عرضی کا امام کائنات اس پھر اس لیے لفظ ایسا ہے کہ محمد جب کائنات نہیں تھی تب بھی تعریف ہو رہی تھی, جب کائنات بنی تب بھی تعریف ہو رہی ہے, اور جب کائنات ختم ہو جائے گی تب بھی تعریف ہو رہی ہوگی. اس لیے محمد جس کی ہر دور میں تعریف ہوئی ہو. حضور کی ذات اشارت یتلو علیہم آیاتہ وزکیہم کا نظام شروع ہو گیا. کفار آتے ہیں, نگاہ مصطفیٰ پڑتی ہے, بدلتی جاتی ہے, حتیٰ کہ یہ مقام بن گیا کہ اصحابہ صفا کے چبوترے پر ایک یونیورسٹی, اسلامی مدینہ یونیورسٹی کا قیام ہو گیا. ادھر گمراہ بٹکے ہوئے لوگ آ رہے ہیں, اور وہاں پہ حضور کی نگاہ کے سامنے آ کر لا الہ پڑھ جاتے. فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میری آیات تم پہ پڑھتا ہے, اور جب تمہارے دل قبول کر لے پھر یہ تمہیں پاک کرتا ہے, پھر تمہیں کتاب و حکمت دیتا ہے. اسی مقام پہ عرب کا بدو کھڑا ہے, جبریل امین آتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ بتا جبریل کہاں پہ ہے؟ کہتا ہے زمین پر, اوپر تو دیکھا وہاں تو نہیں ہو, کہیں تم ہی جبریل تو نہیں ہو. یہ ہے فیضان محمدیہ, یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں فارغ ہونے والے طلباء کی یہ پوزیشن ہے. آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ سارا فیضان تعلیم جس کو ہم تباہ و برباد کر چکے ہیں,
ہمارے تمام نظام برباد ہے. ہمارے حکمران یزیدیت سے لے کر آج تک یزید کی بیعت کر چکے ہیں اور مسلسل اسی راہ پہ چلتے ہیں. نظام مصطفیٰ سے ان کے آنکھوں میں ان کی گلے میں گلگوٹو پڑتا ہے. وہ ادھر آ ہی نہیں سکتے اس لیے کہ رسول اللہ کی غلامی کے غلام ہی اولیاء اکرام ہی اس کو ہم کنارے نظام مصطفیٰ کریں گے. چونکہ زمین پر ملوکیت کے بعد دین حنیف کی تبلیغ و ترویج و اشاعت کے لیے اگر کام کیا تو اولیاء اکرام نے کیا ہے. ساری دنیا میں جہاں اسلامک ورلڈ ہے, جہاں تک میں گیا ہوں, ایک ہی جملہ تھا, یہ نظام کس کا ہے؟ یہاں میں اس بندے نے اسلام پہنچائی ولی اللہ ہے. دوستو, میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے. جب تک ایک بھی مسلمان دنیا میں قیامت تک رہے گا اس پر میلاد واجب ہے. اس کی ڈگری سرور دو عالم نے دی ہے. مفتی صاحب بیٹھے, ڈر لگتا ہے میں تعلیم صاحب. طلع البدر علینا من ثنیات البدر وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. واجب ہم پر حضور کھڑے ہیں نا, یا تو یہ کہ کیا کرتے ہو نا, حضور کھڑے ہیں. انہوں نے کہا ہم پر شکر واجب ہے, ہر لا الہ پڑھنے پر شکر واجب ہے کہ حضور کا میلاد پڑھے, حضور کا میلاد سنے. ہم اپنے اوپر سے آج واجب اتار رہے ہیں, ادا کر رہے ہیں. واجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. حضور مسکرا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے اتنی لمبی چوڑی باتیں کر کر کے, سیدھی سی بات, واجبات شکر. پھر حضور کھڑے ہیں, وہ حضور کھڑے ہیں جو ایک جملہ بھی ایسا زبان سے نہیں نکلتا جو کہیں ملت کے کوئی کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. میں ایک بات کو پھر آگے چلتا ہوں. کسوف آفتاب ہو گیا, حضور کے صاحبزادے فوت ہو گئے, دو صحابی بیٹھے ہوئے, کہتے ہیں کیوں نہ ہو حضور کے بیٹے جو فوت ہو گئے. حضور نے سن لیا, حضور اندر نہیں گئے, فوراً مسجد نبوی میں آئے, آواز اور جلدی, اور سب صحابہ آ گئے. آپ میں صحابہ, یہ شمس و قمر سیارے تمام کائنات کسی کے آنے سے کوئی خوش نہیں ہوتے, جانے سے خفا نہیں ہوتے. یہ اللہ کے امر کے لوگ. وہ رسول کھڑے ہیں اور طلع البدر علینا, پھر لفظ دیکھیں بدر علینا, ودا کی گھاٹیوں سے طلوع لازوال بدر جمیل آ گیا ہے. حضور نے کہا کہ میں مسکین سا بشر ہوں, آپ کے نام آپ مسکرا رہے ہیں. واجبت شکر علینا ما دعا للہ. ہم پہ واجب تھا, میں بھی آیا, آپ بھی آئے, ہم سب مل کے حضور کی بارگاہ میں مدینے والے چند پھول مجھے بھی کرنا تھا کہ میں بھی شامل تھا تیری برات. پھر یہ وقت آ گیا کہ پوری دنیا میں جب ہمارے حضور نے سفراء کو بھیجا, بعض نے چوم لیا, بعض کھڑے ہو گئے, بعض نے توڑا. جن نے توڑا وہ ٹوٹ گئے, جن نے چوما وہ کچھ دن رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی ترتیب دی ہوئی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پوری شان سے, یہ تربیت کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, پوری شان سے امیر المومنین کے لقب سے آباد ہیں, بیت المقدس میں فتح جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا غلام, اب تعجب کی بات ہے, خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا غلام دو آدمی بیت المقدس جا رہے ہیں. نہ کوئی فوج ہے, نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی ڈر ہے, نہ کوئی ملال ہے. عیسائیوں کی مملکت میں جا رہی, اس لیے کہ تمام یہودیوں نے, عیسائیوں نے کہا کہ امیر المومن خود آئیں, ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں دیں. حضور فرمایا کہ نہیں, اتنے میل تم, اس کے بعد میں پکڑوں گا مہار, تم اوپر سوار. ایک مثال پیش کر دیں, یہاں تو رکشے میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں امیر المومنین صاحب کا پتہ نہیں چلتا. یہاں عورتیں لوگ مر جاتے ہیں, ابھی راستہ بند ہے جی, یہاں سے شہنشاہ معظم گزر رہے ہیں. صحراؤں سے گزرتے ہوئے, میں خود 1200 کلومیٹر سفر ہے. سیدنا فاروق اعظم جب قریب پہنچے تو غلام کا ٹائم آ گیا سواری کا.
اب اونٹ پہ سوار ہے غلام امیر المومنین نے مہار پکڑی ہوئی ہے. جو بات آپ کو بتا لی ہے وہ یہ کہ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ یا امیر المومنین السلام ادھر نہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، ان کے ہاتھ پکڑتے ہیں، پھر بیت المقدس کی چابیاں ملی. یہ وہ عظیم جماعت تھی جس نے آج ہمیں 1 ارب اور 20 کروڑ مسلمان ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. دوستو، میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں ہوتی رہی ہے اور جب قیامت تک ہوتی رہے گی. حضور کی ذات میں ایک عرض کرتا چلوں، حسن کی بات میں کہتا ہوں، سورج سیارے تمام مجتمع کر دے، حسن حضور کے حسن کے سامنے وہ ان کو تاریک ہو جائیں گے. حضور اندازہ آپ یہ کر لیں کہ حضور کے حسن کے سامنے صحابہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، اس لیے کہ وہ ایسا حسن جو جس نے دیکھا گم ہو کر رہ گیا. البتہ یہ رہدہ بات ہے، ابو جہل نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا. آج مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء کی ڈکشنریاں ہم بیان کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، یہ تقاریر کرتے ہیں، یہ فلاں صحابی، یہ فلاں صحابی، یہ فلاں صحابی. اس ساری کی بنیادی مرکزیت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ عشق محمد رسول اللہ. اسی ایک جملے میں حضرت مرزا موجود ہے، ایک آیت آتی ہے کہ میں نے زمین پر امانت بھیجی، ایک امانت، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایک واحد سیگا ہے، جمع نہیں ہے. وہ امانت کیا تھی؟ میں نے بہت سو نہیں پتا چلا گیا احکام شریعہ. میں میاں صاحب کے پاس نے کہا کہ بار عشق کا کسے نہ چاہیا، ہر عذر بہانے، آنکھ بلا بلا سوہڑی انسان نادانا. وہ عشق تھا جو انسان نے قبول کر لیا، پہاڑوں نے جنہوں نے انکار کر دیا. وہ تھا عشق محمد رسول اللہ. عشق جس کے عشق یہ دل اس کی آبادی صرف محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، اور جس دل میں رسول اللہ آ جائے وہاں اور کچھ باقی نہیں رہتا. اسے پھر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، یہ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے. ان کے مزارات بنتے ہیں اور جہاں سے گزرتے ہیں کفر خود بہت ختم ہوتا چلا جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کی عظمت شان قرآن سے پوچھئے، بسم اللہ سے لے کر والناس تک. اردو زبان میں کہتے ہیں بے سے بسم اللہ اور سین پہ بس. میں کہا کرتا ہوں بے سین بس. تعریف مصطفیٰ کے لیے قرآن سے بڑی اور کوئی ضمانت موجود ہی نہیں ہے. اس سے بڑی یہ تو بات ہے کہ ہم کہاں سے تصریحات نکال لیتے ہیں، بلکہ ہمارے ملک میں بندہ اٹھا، اس نے کہا میں مہدی مسیح موعود ہوں، اس کو بھی لوگوں نے قبول کر لیا ہوگا. یہ تو علیحدہ بات ہے، عوام الناس کی بات ہی نہ کرے. حقیقتاً بات یہ ہے کہ حضور کی ذات ایسی ذات ہے جہاں پہ نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ نبی، نہ رسول، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے وہ خدا کے محبوب ہے. اس معراج میں جب گئے تو کیا وجہ ہے کہ آگے جبریل نہیں گئے؟ حق تو یہ منتا وہ آگے بھی جاتے، نہ اس لیے کہ اس سے آگے مصطفیٰ کی زمین تھی. 70,000 سال رب ذوالجلال نے نور توحید میں مصطفیٰ کریم کو رکھ کر الرحمن علم القرآن کا درس دے کر دنیا میں نہیں بھیجا، سب سے آخر بھیجا. 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے متواتر حضور کا میلاد کئی ہزار سال تک پڑھا. وہ آ رہے ہیں، وہ جس طرح میری 2 مہینے سے تیاری ہو رہی ہے کہ ابھی صاحب آ رہے ہیں. حضور 1,24,000 نبیوں نے میلاد پڑھا یا نہیں پڑھا؟ حضور کی آمد کے تذکرے کیے یا نہ کیے؟ لا انجیل ابھی لائیے، میں ابھی بتا دیتا ہوں. کون جو میرا کام ہے کون بتانا. انجیل میں دیکھے، تورات میں دیکھے، زبور میں دیکھے، تمام نبیوں نے حضور کا میلاد پڑھا ہے. ہم تو بھائی نمک حلال ہیں، ہم نمک حلال ہے، اور نمک حلال جو ہوتے ہیں وہ حق نمک ادا کرتے ہیں. پوچھا کہ تیرا نام ہے کیا؟ میں نے کہا شہدہ تیرا. پوچھا کہ تیرا کام ہے کیا؟ آقا چرچا تیرا. پوچھا کہ تیرا کیا پتا؟ میں نے کہا کوچا تیرا. حضور کی ذات
میں کیا کروں؟ جب ادھر دیکھتا ہوں اور ادھر رومی کو دیکھتا ہوں، اقبال کو دیکھتا ہوں، میاں صاحب کو دیکھتا ہوں، پھر حیرت میں رہ جاتا ہوں۔ رومی کہتا ہے لی با اللہ شاہ نے خود فرمودائی، من نہ دانم بندائی یا حق توئی۔ کہتا ہے جبریل، حضور فرماتے جبریل جہاں سے وحی لاتے ہو کبھی اندر بھی گئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے، جاؤ۔ دیکھا تو وہاں حضور پگڑی دستار باندھ رہے ہیں، یہاں دیکھو تو مسجد نبی میں دستار باندھ رہے ہیں۔ وہاں کھڑا ہوگا یا رسول اللہ آپ بھیجنے والے تھے، آپ کوئی وصول کر ساریا سکی آنا ہی نے۔ وہ کہتے لی ما اللہ شاہ نے خود فرمود۔ اقبال کہتا ہے محبوب خدا ہے کوئی کم پایا نہیں ہے، وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں۔ حضور کی ذات میں چونکہ کیا آپ کو آج بتاؤں، 50-60 سال میری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے حضور کی جو کچھ پڑھا ہے اس پہ خود عمل نہ کیا ہو۔ ڈر کے مارے پیری میدی سے بھی ڈرتا ہوں کہیں شرک نہ ہو جائے، کوئی بدعات نہ ہو جائے، ڈر کے مارے سجادہ نشین بھی ہوں۔ کہتا یا اللہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے، اور وہاں کی غلطی میاں صاحب فرماتے ہیں میں راتی کتا راتی تمبا راتی تانا لاوا، یہ میری ایک تن کولڑی پہ گئی مڑ خامد مول نہ باوا۔ یہ بہت آپ یہ جتنی بھی آپ لوگ سنتے ہیں یہ نعتیں واتے محفل نعتیں کرتے ہیں، یہ 2 منٹ کی زبانی ذائقے ہیں، کان کے ذائقے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے حضور نے فرمایا قل ربی اللہ، تم کہو رب میرا اللہ ہے، ثم مستقم، پھر اس پر قائم رہو۔ قائم جانا بڑی بات ہے، ساری رات میلاد نعتیں سنتے رہیں، صبح نماز قضا کر دے تو آپ نے عشق رسول کو کھو دیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا عشق بنیاد ہے، وجہ کائنات عشق ہے، اور وہ عشق ہے محمد رسول اللہ۔ وہ عشق ایسی چیز ہے، عشق محمد ایسی چیز ہے کہ جس دل میں بیٹھ جائے کائنات کو فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ حضور کی ذات جمیع الصفات نور علی نور، نور علی نور، جس کا یہ مقام ہے کہ سدرۃ المنتہا کا سیبرغ پوری شان سے جا رہا تھا، اے نبی یا رسول اللہ یہ عیسیٰ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور جب وہ مقام آتا ہے اور فرماتا ہے جبریل آگے ہو جا، میں یا رسول اللہ اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے جاؤں میں جل کے راکھ ہو جاؤں۔ جبریل ہم اکیلے جا رہے ہیں، اب بتا کوئی احسان تمہارا میرے کسی نبی پر ہے؟ پاؤں پہ لپٹ گیا، کہتے یا رسول اللہ ایک آرزو ہے، میں نے سب کی غلامی کی ہے، وہی لایا ہوں، اب ایک سوال ہے کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرے کہ جب قیامت ہو اور پل صراط ہو، یا رسول اللہ میرے پر ہوں، آپ کی امت میری پر سے پار گزرے۔ مدنی سلطان آیا نیویتے اچیاں دا فرق مٹاؤنا آیا، اس کی یہ شان بنتی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کوئٹ کے وقت ان کا غلام بلال حبشی نہ بنا دے اور سلیمان فارسی کو اہل بیت اطہار میں شامل کر دے۔ میرے محبوب کی تعلیماتیں، میری محبوب کی تعلیم، میں حیران ہوں اس بات پہ، ایک آدمی محبوب کبریا کا امتی ہو، اس کے زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو حضور کو ناگوار گزرے، اس سے بڑی افسوسناک بات کوئی نہیں ہے۔ تو حضور آئے، اس شان سے آئے، وہ آیا اور حکمت کے خزینے بانٹتا آیا، اور اس کی شان رحمت کے دفینے بانٹتا آیا۔ اس کے ان سے آنے سے پہلے کوئی زلزلہ نہیں آیا، کوئی کڑکا نہیں آیا، کوئی بات نہیں ہوئی، اور پھر رب ذوالجلال نے اس کو اس انداز سے تعلیم دی کہ 40 سال کے بعد جب غار حرا سے نکلا اعلان نبوت کے لیے، تو پوری مکہ کی زمین پہ کھڑے لوگوں نے اس کو صادق اور امین کا لفظ کہا، اور جب سب سے سچی بات اس نے کہی لوگوں نے پیٹھ موڑ دی۔ ابھی جنت کا زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، وہ در سے صلح دیتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتا ہے۔
صادق امین کہنے والوں نے پیٹھے موڑ دی، لیکن جن کھڑے تھے وہ صدیق و فاروق و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و بلال بن گئے۔ تو عشق ہی بنیاد ہے، عشق اور عقل دونوں کی جگہ بیٹھا کہ آج کس طرح میں رسول اللہ کو اذیت دوں۔ حضور پاس سے گزرے، اس کا ماتھا ٹھنکا، کہتا ہے محمد کوئی نئی خبر ہے؟ آخر میں ہاں ابو جہل، میں نے خدا کو دیکھا، لا مقام پہ گیا، عرشوں سے آگے گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے اندر وہ عقل تھا نا، ناقابل یقین بات، عقل نہیں مانتا، وہ خوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ بات تم کہتے ہو، انہوں نے کہا محمد کی تعریف یہ کہ جو اندر بات کرے دنیا میں بتاتا ہے۔ وہ گیا بھائی صدیق اکبر، اب گیا وہ عشق کے پاس گیا، اے صدیق کوئی یہ کہے کہ میں آنکھ جھپکنے میں وہاں گیا وہاں گیا، فرمایا میں نہیں مانتا، اور خوش ہو گیا۔ فرمایا بتا کہتا کون ہے؟ فرمایا تیرا محمد کہتا ہے۔ فرمایا وہ ابو جہل، میں قسم اٹھاتا ہوں میرا مصطفیٰ گیا بھی ہے، میرا مصطفیٰ آیا بھی ہے۔ عشق تو اپنے عشق تو اپنے مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضور کی وجود کی تعریف تو قرآن بیان کرتا ہے۔ حضور نکاح اٹھائیں تو ما زاغ البصر وما طغى بن جائے، حضور زبان سے بات کرے تو وما ينطق عن الهوى بن جائے، حضور ہاتھ اٹھائیں بیعت کے لیے ید اللہ فوق ایدیہم بن جائے، حضور جب نگاہ کرے تو سینہ علم نشرح لک صدرک بن جائے، حضور جب قدم اٹھائے تو سبحان اللہ ذی اسری بن جائے، اور قدم رکھے تو فکان قاب قوسین وادنی بن جائے۔ خدا نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرا مصطفیٰ کریم تمام اخلاق عظیم لے کر دنیا میں آیا ہے۔ ہم اس رسول کے امتی آئے طلبگار تو اس کے بھی سوا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہو یہ تو دوا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے حضرت کو یہ سیرت بخشی۔ تو دوستو حضور نے 23 سال زندگی میں نے ابھی چند دن پہلے کتاب میں دیکھا، ایک کھجور پر حضور پورا خاندان ایک ہفتہ گزارا کرتا تھا، ایک مشکیزہ پانی میں گھر میں ہفتہ لوگ گزارا کرتے تھے۔ میں نے ابو ذر غفاری جب آئے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں تو انہیں کہا، آپ نے پوچھا سر کتنے دن ہو گئے؟ بھاگے ہوئے ہیں جی 29 دن ہو گئے۔ فرمایا کیا چیزیں؟ 2 کھجوریں تھیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، 20-30 دن ہم نہیں مرتے بھوک کے ساتھ۔ پانی یا رسول اللہ 1 کلو کہہ لیا، 1 کلو پانی تھا اس کے ساتھ۔ آخر میں جب یہاں پہنچا ہوں تو وہ اس کا چمڑا چوس کے یہاں پہنچا، تم نے ٹھیک کہا۔ وہ اسلام قبول کر کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے پورے صحابہ اکرام کی پوری تاریخ میں عیاشی نام کا کوئی سکہ ملتا ہی نہیں۔ کسی صحابہ نے کبھی اپنی زندگی میں اپنی خواہش کو قبول ہی نہیں کیا، اپنی تمام خواہشات کو رسول اللہ کے دروازے پہ ڈھیر کر دیا، اور دن سے رات تک اس خیال میں رہتے تھے حضور سامنے آئے، ہماری آنکھیں حضور کے چہرے کو دیکھیں۔ صحابہ نے کبھی اور آرزو کی نہیں، یہ آرزو کی کہ جو لفظ حضور کی منہ سے نکلے ہم اس پہ سراپا عمل بن جائے۔ حضور کے صحابہ نے دن رات اس طریقہ سے کھڑے تھے کہ دل چاہتا ہے، اور حضور جب ایسے دیکھتے صحابہ ایسے ہو جاتے، اور جب حضور ایسے ہوتے صحابہ چہرے کو دیکھتے۔ ان صحابہ اکرام کی زندگیاں خدا کی قسم سے جتنی صحابہ کی سیرت میں نے پڑھی ہے، میں ویسے بھی رقیق القلب آدمی ہوں، پورا دن رو رو کے میری ہلکان ہو جاتا تھا کہ یا اللہ ہمیں کیا ہو گیا۔ باتیں سننی بڑی آسان ہوتی ہیں، عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہماری اگر ایک صحابی نہیں ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ میں نہیں تھا، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اس سے لگتا یہ ہے کہ حضور ایسے موقع پہ خطاب فرماتے تھے تقریباً تمام صحابہ تمام کام کاج سے فارغ ہوتے تھے، اللہ بھی وہی اسی وقت بھیجتا تھا، حضور بیان فرماتے تھے۔ جنگ بدر کو لے لیں، جنگ احد کو لے لیں، اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ان کو لے لیں آپ، حضور کی عظمت سب سے افضل تھی۔
اگر ہم جماعت کی رموز و حیات دیکھیں، فرد کی نجات دیکھیں، اور ہمیں قانون کو دیکھیں، فلسفے کو دیکھیں، خطابت کو دیکھیں، شجاعت کو دیکھیں، امامت کو دیکھیں، کسی جگہ پہ بھی سب سے اول ذات، ممتاز و سرفراز ذات محمد مصطفیٰ کی نظر آتی ہے۔ ان کے خطبے میں یہ آج حضرات ہم کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کو 1400 سال سے بیان کر رہے ہیں، اس تشریح ختم نہیں ہوتی۔ حضور کی کلام اتنی جامع تھی کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اسی کلام کو ہم اپنے لیے وجہ افتخار بناتے ہیں۔ حضور کی اس فصیح البیانی اور اللہ اکبر ان کی اس قادر کلامی کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر وقت جستجو میں رہتے تھے، اور تحقیق میں انہوں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے کہ میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ اگر حضور کے غلاموں کی یہ کیفیت ہے تو حضور کس مقام پہ کھڑے ہوں گے؟ جہاں پہ ابو بکر صدیق حضور نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری سبب تہو فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو مجھ پہ بھیجا وہ سارا کہ میں نے سینے ابو بکر میں منتقل کر دیا ہے۔ تو میں اس کہا تھا مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلبہ جن کی آج اس مجلس میں، مساجد میں، میلادوں میں، بارگاہوں میں جہاں جائیں تذکرے ہوتے ہیں، یہ اتنی بڑی جماعت ہے، ان کے اتنے کردار ہیں کہ قیامت تک امت مسلمہ بیان کرتی رہے گی، قیامت ختم ہو جائے گی۔ لفظ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام نہیں، ایک فرد نہیں، محمد ایک قوت ہے، محمد علم کا مرکز ہے، محمد علم کا مرکز ہے، محمد فعل کا مرکز ہے، محمد قول کا مرکز ہے، محمد وہ طاقت ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف، محمد طاقت ایک طرف۔ محمد ایک پورا یونیورسٹی ہے، محمد ایک دانشگاہ ہے، محمد ایک ایسی ہدایت کا نور ہے جو بھی اس نور کے اندر آیا خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ محمد وہ ذات ہے جس کی مثال قیامت تک کوئی بندہ پیش کر سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ اگر اس کی مثال ہو سکے پھر خدا کی خدائیت میں شک آ جائے گا۔ خدا نے کہا یہ میرا محبوب ہے، وما خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو تسخیر کیا۔ اب بنانے والا خدا ہے، بننے والا مصطفیٰ ہے۔ نقص کہاں آیا میرے بھائی؟ نقص تیری عقل میں ہے، تیری آنکھ میں ہے، تیری کجی میں ہے۔ اس لیے رب نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں رسول ہیں۔ فقیر کہتا ہے حاضر و ناظر بود در ہر زمان و ہر مکان۔ جس جگہ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ، اولیاء بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، چلے گئے تھے آئے تھے، جلسہ بڑا شاندار ہوا تھا، لیکن جب بھی آپ کلمہ پڑھیں گے محمد اللہ کے رسول ہیں تو پھر مولوی جی صرف نہ بدل چھوڑو، ڈکشنری بدلو، گرامر بدل چھوڑو، یہ تو قیامت رسول اللہ رہیں گے۔ اور جب قیامت کو اٹھیں گے شان یہ ہوگی پیغمبر نو کھڑا ہے، ڈگری پیش ہو گئی، جبریل نے کہا یہ نو نجی اللہ ہے، ساری قوم نے کہا ہے اللہ ہم نے تو نو کو آج دیکھا اسد الغابہ کتاب میں، یہ تو ہم نے آج دیکھا یہ نو نجی اللہ، نو کہاں سے آیا؟ کہاں سے آئے بھائی؟ کون ہے تم؟ خدا چکے اپنے مقام رکھتا ہے، خدا انصاف رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا جبریل، پوچھا بھائی بتا نو تیرا گواہ ہے؟ کوئی گواہ کے بعد تو نہیں بات بنتی۔ یا الہی میرا گواہ ہے۔ کون تیرا گواہ ہے؟ ہوا محمد صادق الوعد الامین، میرا گواہ محمد ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل راستے بناؤ، ادب سے میں محبوب کو لے کر آؤ۔ اب بتائیں نو کھڑے ہیں، صفیں بن گئی، لائن بن گئی، حضور آ رہے ہیں،
محبوب خدا کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں نے پوچھا، میرے محبوب تیرے بھائی کا مقدمہ ہے، یہ کہتا ہے میں نے 900 سال تبلیغ کی، قوم کہتی ہے ہم نے آج دیکھا ہے اس کو، یہ بتا یہ ٹھیک کہتا ہے یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں جب نوح پیغمبر تبلیغ کرتے تھے میں ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ آپ بتائیں مولانا، بتائیں آپ کیا بات بنتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں تو انصاف سے مجھ کو واعظ بتا، کس سے مانگے بلا مصطفیٰ کے سوا، انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے۔ یہ وہ نظام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے رسول، آپ کے نبی، آپ کے پیارے محبوب جو ہمیں اپنی جانوں سے بھی پیارے ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ انبیاء بھی کھڑے ہیں۔ انبیاء نبوت کی تصدیق کے لیے دستخط حضور کے درکار ہیں ان کو۔ اس لیے دوستو کتنے خوش نصیب ہیں کہ مالک الملک نے کہا محبوب لوائے حمد کو اٹھاؤ شفاعت کرو۔ اب بتائیں سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے تو بات اپنی بنائی ہے۔ لوائے حمد حضور کے پاس ہے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا۔ قیامت کا دن لوائے حمد کا دن ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو عرفات میں لے چلتا ہوں۔ عرفات میں حجۃ الوداع کا دور ہے، حضور خطبہ حجۃ الوداع فرما رہے ہیں۔ حضور نے اس طرح دیکھا جبل رحمت سے، جو میرے پاس اعداد و شمار ہے، چونکہ نبیوں کا جو لفظ ہے نا 1,24,000 یہ نہیں کم و بیش، لیکن حضور کے جلوہ میں 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حج الوداع، حجۃ الوداع کا خطبہ سنا اور حج کیا۔ کہیں سے پڑھا نہیں، فقیر نے کہا حضور نے صحابہ کو دیکھا، بارگاہ خداوند میں ہاتھ کھڑے کیے ہوں گے اور دل میں کہا ہوگا الہی تو نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، بار الہ تو گوار ہے کہ میں نے ہر نبی کی صفت ایک صحابی میں منتقل کر کے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دی۔ کتنا زبردست واقعہ ہے، کتنی عجیب واقعہ ہے۔ انبیاء کی صفات حضور نے اپنے صحابہ میں منتقل کی تربیت کے ساتھ۔ دوستو میں کئی بار سوچا رہتا ہوں بار الہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ تو محمد رسول اللہ تو وہاں لوائے حمد کا بیعرض کا لوائے حمد کے خدا تمام سجدے میں، نبی سارے سجدے میں، حضور فرمایا محبوب اٹھاؤ سر کو، لوائے حمد کو اٹھاؤ، شفاعت کا خطبہ دو، آئیے ایمان کی دھڑکنوں کو تیز کیجئے۔ حضور نے لوائے حمد کو اٹھایا۔ قرآن نے کہا کہ قیامت کے لوگ اپنے اپنے اماموں سے اٹھائے جائیں گے، مصطفیٰ لوائے حمد لیے ہوں گے، ہو نقشبندیوں، ہو قادریوں، ہو چشتیوں، ہو سروردیوں، اپنے اپنے مرشدین کے ساتھ کروڑ ہا لوگ لا الہ پڑھتے ہوئے حضور کے جلوہ میں شفاعت کے جھنڈے تلے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ ایک جملہ کہیں دیکھا تھا کہ حضور کہتے ہوں گے لوگ اے اللہ یہ نیک تیرے، یہ غوث تیرے، یہ صحابہ تیرے، یہ شہید تیرے، گناہگارو آج اور دامن محمد سے لپٹ جاؤ۔ اس لیے پلہ ہلکا ہی صحیح آقا باری ہے بھروسہ دینا۔ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کچھ نہ دے سکا نا
تو کم سے کم قیامت کو آپ کا پلڑا انشاءاللہ باری ہوگا. یہ یاد رکھیں. اس کی لذت میں آپ کے چہروں میں دیکھ رہا ہوں. آپ جب بعد آ کر مجھے کیا کہا جائے آج تیری بڑی رونق نظر آ رہی ہے. کیوں؟ ان چہروں پہ خدا کی رحمت آتی ہے. تو جی قرآن شریف لے کے بہ کے کل انما انا بشرم مثلکم بہ کے پڑھو تو جلے باہر نکلو تو پھر منہ تے کالک ہی نظر آتی ہے. یہ قانون ہے کہ حضور ایک عام طور پہ بھی آپ ایک تھانے دار کو دپڑ نہیں مار سکتے, گال نہیں دے سکتے کہ یہ پریزیڈنٹ کا حکومت کا خریدہ ہے. چہ جائے کہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہو, خدا کا محبوب ہو, قرآن پورا اس کی گواہی دیتا ہو. عجب لوگ ہیں اصل میں. سلطان باعث بستامی رحمت اللہ کا واقعہ مجھے یاد آیا. ان کسی نے ابوالحسن قادری سے پوچھا کہ تیرے شیخ کی کیا کیفیت؟ میں کہ جس نے میرے شیخ کو دیکھا وہ ہدایت پہ آ گیا. انہوں نے کہا یہ کیا کہتے ہو؟ حضور کو دیکھا تو کافر بھی رہے تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا پاگل تمہیں کس نے کہا کہ ابو جہل نے رسول کو دیکھا ہے؟ ابو جہل نے محمد رسول اللہ نہیں دیکھا, وہ محمد بن عبداللہ دیکھا, کافر رہا. جس نے محمد رسول اللہ دیکھا صدیق اکبر بن گیا, فاروق اعظم بن گیا, ذوالحجہ بن گیا. اس لیے اپنے اندر وجود کو, اس تمام شبہات کو اتار کے باہر پھینک دو. اس دل سے کینہ نکال دو, اس کو بنا دو مدینہ, تاکہ یہاں مصطفیٰ آئے تو اللہ کا سکینہ اس پر نازل ہو. یہ اتنا آسان, بہت آسان کام ہے. ہم مسکین لوگ ہیں, پڑے ہوئے ہم لوگ نہیں ہیں. صرف اپنا رخ موڑ چھوڑنا ہے ہر اس مجلس سے, ہر اس برے برے سے جہاں بیٹھ کے دل میں کوئی شک پیدا ہو. تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے محمد رسول اللہ. محمد وہ طاقت ہے, ایک چھوٹی سی کتاب توہین کی آ جائے پوری قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ طاقت ہے, یہ قوت ہے کہ خواجہ پتھا کی عزت کے لیے ایک ایک مسلمان کٹ کے مرنے کے لیے 24 گھنٹے کے لیے تیار ہے. یہ وہ عشق ہے جو قیامت تک اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اسی لیے یہودیوں کی, میں انگلینڈ اور تمام پھرتا رہتا ہوں, پوری لابیز کی پادریوں کی, یہودیوں کے پنڈتوں کی بیٹھی ایک لفظ پہ کھڑے ہیں کس طریقہ سے مسلمانوں کو روحانیت سے باہر کر دیا جائے. اس کو کہتے ہیں اسپرچل روحانیت کو. پوری قوت لگ گئی ہے, اب پوری قوت لگی ہوئی ہے کسی قیمت پر روحانیت کے جو پرچارک ہیں ان کو اگر باہر نکالے تو ہمارا میدان گراؤنڈ صاف ہے. روحانیت جس کے لیے ٹالسٹائی نے کہا تھا ایک وقت آنے والا ہے جب مادیت عروج پہ ہوگی, تو وہ آپ یہ سمجھ لیں آج روحانیت کا فتح کا باب شروع ہو گیا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں, انشاءاللہ مستقبل روحانیت کا ہے, مستقبل عاشقان محمد رسول اللہ کا ہے, مستقبل اولیاء اکرام کی تعلیم و تبلیغ و اشاعت کا ہے. یہی تعلیم ہے, چونکہ تبلیغ وہ ہے جو من کی دنیا کو سنوارے, تن کو بھی سنوارے. جب تک من کی اصلاح نہ ہو تن کوئی چیز نہیں. رسول نے زکی ہم کیا, اور جب تزکیہ ہو گیا, تزکیہ کی بنیاد من ہے, تن کوئی چیز نہیں ہے. تو من کی جہاں روحانی انقلاب آتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں. جہاں تک اولیاء اللہ نے اسلام پھیلایا آج بھی پوری شان سے وہاں پہ موجود ہے. اور جہاں اموی شہزادے نے اسپین کو فتح کیا آج وہاں ایک مسلمان نہیں ہے. میں 2 مرتبہ اسپین گیا, اسی لیے قرطبہ مسجد میں اس فقیر کو یہ فخر ہے, فوٹو موجود ہیں کہ محراب میں جہاں کوئی اجازت نہیں ہے, اور میرے رسول نے مجھ پہ یہ مہربانی کی کہ جب میں گیا زور کا ٹائم تھا, جب میں گیا کوئی آدمی اندر نہیں تھا پوری مسجد قرطبہ میں نے خدا ایک کعبہ میرا گواہ ہے, میں نے اذان دی, اذان کے بعد سنتیں پڑھی, پھر اقامت کہی, پھر خود جماعت کہی, پھر دعا کی, اتنا رویا کہ میری داڑھی تر ہو گئی. وہ امریکن جوڑا مجھے دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا ہاں میں پتہ ہے تمہارے کیا احساس ہے. ہم اہل یہ تھا کہ ایک شہزادے نے
حملہ کر کے اسپین کا ایک حصہ فتح کر لیا، اور اولیاء اللہ نے اندر کی دنیا نے ایک نہیں، سلطنتیں نہیں، کروڑ ہائے انسان فتح کر کے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ روحانیت کا کام ہے۔ ایک بندہ اکیلا، آپ کے محلے میں کوئی ہندو آ جائے نا، کیا کرتا ہے آپ کا، اڑا دے اس کو۔ اکیلا بندہ خیبر سے نکلتا ہے، کابل سے آتا ہے، لاہور میں بیٹھتا ہے، اللہ، ہندو دوڑے ہوئے آئے، پنڈت آئے کہ میری گدی کو خطرہ پیدا ہو گیا، مناظرہ ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک گھنٹے کے اندر لاہور کی پوری سرزمین اللہ اللہ کر رہی تھی۔ آپ بھی جائیں نا ذرا، یہ دن رات پھرتے رہتے ہیں، گھسیٹتے رہتے ہیں اپنی جوتیوں کو، کتنے مسلمان ہو گئے ہیں؟ نہ بابا نہ۔ ادھر صفائی ہوگی، آنکھوں میں نور آئے گا۔ آپ قرآن سے پوچھئے، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، یا محمد مت کہو یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کریں، نظر کریں۔ نبی نظر سے کام کرتا ہے۔ یا ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ دنیا دار کی روح منہ سے نکلتی ہے، بادشاہ کی روح یہاں سے نکلتی ہے، انبیاء اور ولیوں کی روح آنکھ سے نکلتی ہے، کیونکہ نبوت آنکھ سے بات کرتی ہے، آنکھ سے اندر منتقل کرتی ہے، آنکھ ہی کچھ کرتی ہے۔ ولی نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کوئی، اپنے وہ حافظ کہتے ہیں آنا کے نظر خاک راب ہے، نظر کیمیا کنن، کہ نظر ہی کام کرتی ہے، اور نظر اہل نظر، ہم کہتے ہیں اہل نظر، اولیاء اللہ کو ہم اہل نظر کہتے ہیں۔ ان لوگوں نظر سے 16 کروڑ پاکستان، 16 بنگلہ دیش، 20 کروڑ انڈیا، 50 کروڑ لا الہ پڑھنے والے داتا علی حجویری کی ایک پھوک سے اس کی مرہون منت ہے۔ اگر آپ چلے جائیں لیبیا میں، سید احمد کفیل الرفائی سلسلہ شاذلیہ کے وہاں پہ 10 طرح سے، آپ ترکی چلے جائیں، تمام ترکی نقشبندیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ عراق سے دمشق تک چلے جائیں، وہاں قادری نقشبندیوں کی بادشاہت ہے۔ تو یہ تمام اولیاء اللہ نے اس حکمت سے لامبندی کی کہ آج بھی تمام دنیا پریشان ہے کہ یہ روحانیت کے لوگ، کیا وجہ ہے بھائی؟ ہم نے کبھی، ہماری ٹنگڑیاں کبھی نہیں کانپی، ہمیں کوئی مارنے کے لیے نہیں آتا، یہ کون لوگ ہیں، کس کو مار رہے ہیں؟ نانا بابا نا۔ رب نے کہا کوئی کہ انا ربکم الاعلی، میں قبول کر لوں، کوئی کہ انی رسول اللہ، میں قبول نہیں کرتا، اس کا سزا صرف قتل ہے، اس لیے کہ رسول صرف میرا محبوب ہے۔ دوستو، یہ جو لوگ آج ہم پر جو زوال آیا ہے، یہ انہی کا پیدا کرتا ہے۔ ہمارا کام صرف من کی دنیا کو سنوارنا ہے۔ ہم من کی دنیا کے محافظ ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ من کی دنیا اس کی ہے جو من کا مالک ہے، اور من کا مالک ذات محمد ہے۔ ہم اسی کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ کسی وقت میرا بابو میں دیکھا خود کئی باری جنہاں دیاں قسمتاں سگیاں، انہاں دی طرز سونے دی سواری لنگ دی رہے۔ ہم من کی دنیا کو، من کی دنیا والے لوگ ہیں، اور جہاں من آباد ہو جائے وہ سیغانی پڑی موڑا شی بن جاتا ہے۔ جب من آباد ہو جائے تو جنگل اجمیر کارگستان اجمیر شریف بن جاتا ہے۔ اس لیے من کو آباد کر دو۔ روحانی انقلاب جہاں بھی آیا وہ لازوال ہوا کرتا ہے، اور جسمانی سیاسی انقلاب ہر دور میں آئے ختم ہوتے چلے گئے۔ آج یہ کنسٹیٹیوشن بنا، دوسرے کا خبردار، یہ 18ویں ترمیم ہے، یہ 17ویں ترمیم ہے، یہ ایک چڑھ گیا دوسرا، جو بھی آتا ہے کہتا ہے ہائے اگر میں نے 17ویں ترمیم ختم نہیں تو میری تو یہاں پھانسی ہوگی، وہ وہی کھڑا ہے۔ لیکن من کی دنیا نے 1 ارب اور 20 کروڑ مسلمانوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب یہ سارے اہل روحانیت،
ان میں سے زکوٰۃ نکالیں 2-4 کروڑ تو ہم نہیں کہہ سکتے، باقی سارے اہل سننا ہیں۔ دوستو، حضور علیہ السلام کی غلامی، حضور علیہ السلام کا عشق، حضور علیہ السلام کی محبت، یہی کل اساس دین ہے، یہی قرآن کا نچوڑ ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تم رسول کے پیچھے چلو، نہ بابا بن کے آگے، نہ بھائی بن کے ساتھ، پیچھے پیچھے پیچھے، اور پھر کیا ہوگا؟ میں تم سے محبت کروں گا۔ اگر آپ خدا کو اپنے ساتھ محبت کرنا کا پاتے ہیں تو اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے چلیں، محبوب پہ اپنی جان قربان کر دیں، محبوب کے لیے دل رات قربان کریں۔ آخر میں میرا آپ سے ایک ہی پیغام ہے کہ ڈھونڈتی ہیں نگاہیں پھر تیری اس شان کو، تیغ کو، تسبیح کو، تدبیر کو، قرآن کو، جہاں میں گونج اٹھے پھر صدائے الا اللہ، آج پھر کوئی ایسا نظام پیدا کر۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیے، یہ جو آج توحید کے پرچارک ہیں، توحید مرہون منت لب مصطفیٰ کی۔ میرے عمر فاروق نے کہا ہے اج اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے محمد نے تجھ کو نہ چوما ہوتا۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور کسی نے کہا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مستوفی ہے۔ ہم بدعتیوں کو، مشرکوں پر لعنتیں بیچتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں دن سے رات لا الہ پڑھا جاتا ہے، اور جہاں لا الہ پڑھا جاتا ہے وہ شرک آ سکتا ہی نہیں۔ تم نے کوئی شرک کا جنجو رکھا ہوا ہے، اس کو اتار کر پھینکو، اولیاء اللہ کے قدموں پہ آگے گرو، رسول اللہ کے گن گیت گاؤ، سارے کام ایک میں اتفاق کرتا ہوں، میں سب آپ اتفاق کریں گے، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ میلاد کے معاملات میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، آگے نہ بڑھیں۔ حضور کو راضی کرنا ہے تو حضور کی اسوہ کے مطابق میلاد کے مجالس کریں، فضول خرچی مت کریں۔ یہ تمام جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو قطعی طور پہ، ہاں حکومت کرتی ہے کرتی رہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم وہی روپے خرچ کر کے خوبصورت مجالس، ایک دوسری تیسری 12 مجالس، 12 میلاد کی مجالس، 12 ٹاپ کے علماء، 2 سترے سے نعت خوان جن کی بیوٹی پارلر نہیں، سترے سے، ورنہ بیوٹی پارلر کے کہے تو میں ابھی 10-15 لا کے دیتا ہوں۔ بیوٹی پارلر میں جا کر پورا کا پھر یہ نعت خوان رسول اللہ ہے، کارڈ ہوتا ہے سہروردی، چشتی، قادری، علوی، فاروقی، وہ ڈر کے اولیاء بچہ کا نعت خوان ہے۔ ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ باغلی صاحب کو دیکھا ہے نا آپ نے، میرے ساتھ جتنے نعت خوان ہوتے ہیں اسی قسم کے ہوتے ہیں، تاکہ شکلیں بھی محمد کی ہوں، نقلیں بھی محمد کی، سر محشر اٹھے تو پہچانی جا سکے یہ ہیں فوج محمد کی۔ اتنی سی بات ہے، ہر صورت میں ہم توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ تب ہی بنتا ہے کہ توحید وہ ہو جو عشق رسول سے دھلی ہوئی ہو۔ اس لیے ہم اس توحید کو پڑھتے ہیں جو ہمیں صحابہ حضور نے، صحابہ نے، تبع نے، تابعین نے، سلف نے، صالحین نے، ائمہ نے، مجتہدین نے، اولیاء اکرام نے دی ہے، ہم اسی توحید کا پرچار کرتے ہیں۔ مولا کریم آپ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خاندان دروغہ ان کے بھائیوں کو سلام کرتا ہوں، جس محبت سے انہیں بذریعہ شبیر غوری مجھے یہاں بلایا، میں ان کی اس پیار، ان کی اس لگن، اس ڈیکوریشن، اس عقیدہ، اس کی خوبصورت جو انہوں نے انتظام کیا ہے، خوشبو بھرا، میری یہ دعا رہے گی جب تک میری زندگی ہے، خدا ان کے گھروں کو خوشبو سے بھرا رکھے۔ یہی ایک جملہ ان کے لیے کافی ہے۔ آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے، ہم سب نے حضور کے میلاد میں حاضری دی، اور یہ دعا کریں گے کہ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہیں باراتی پرخار بادیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم
دولہا سے مانگتے ہیں، ہمیں جو ملتا ہے رسول اللہ کے طفیل ملتا ہے، اس لیے اسی کا کھائیے، جس کا کھائیے اس کا گن گائیے۔ میں حضرت پیر صاحب کا بے پناہ مشکور ہوں، ان کی بزرگوں کی غائبانہ میرے ساتھ بہت بڑا قریبی تعلق رہا۔ کئی بار خیال ہے کہ جب بھی گجرانوالہ تو یہاں ایسے وقت آتا ہوں کہ رات ہوتی ہے، صبح کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ میں حاجی فضل الدین صاحب کو کہا تھا، میں نے کہا صاحب آپ مجھے ساتھ لے جائیں نا، میں بھی مزار پہ حاضر دوں۔ آج دیکھا بہت خوشی ہوئی ہے، میں نے آتے ہی وہاں سے پہچان لیا تھا۔ تو آپ لوگ کو ایک اور پیغام دے دوں کہ ہمارے ہاں زاہد آباد شریف ترنول اسلام آباد میں جو ہمارا مرکز ہے، جہاں الفاروق اسلامک اکیڈمی آف شریعہ اینڈ سائنسز ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے، اس میں ہر مہینے کی 5 کو اجتماع روحانی ہوتا ہے، اور اس میں ہر 5 کو ہم سرود و جاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک کی زیارت کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 نالین مقدسہ ہیں، ایک حضور کا نالین مقدس اور حضور کا جبہ مقدس، یہ 2 ہمارے پاس 250 سال سے ہیں۔ اس کی پوری تاریخ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو جب بھی آپ چاہیں 5 تاریخ کو اس کی زیارت کرا دی جاتی ہے۔ اور اس مبارک مراد شریف اس دفعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 28، 29، 30 مئی کو انشاءاللہ ہوگا۔ میں آپ حضرات کو سلام کرتا ہوں، اللہ کے حضور میں یہی دعا کروں گا کہ آج ہماری حاضری اللہ مدینہ سے ہوتی ہوئی خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔